بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الٹا لیٹنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الٹا لیٹا ہوا پایا تو اپنے پاؤں سے ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا یہ انداز تو جہنمیوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت پانچوں نمازوں کی پابندی کرے اور مکمل ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اور خاوند کی فرما برداری کرے، اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رزق کی قدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے واپس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جن میں ایک ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ مسلمان کی پریشانی دور کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ کھانا کھانے کا ایک اہم ادب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت کھانے کے برتن کے درمیانی حصے میں اترتی ہے، لہٰذا برتن کے کناروں سے ابتداً کھایا کرو، اس کے درمیان سے نہ کھایا کرو۔ عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد گپ شپ کرنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ رات کو تنہا سفر کرنے کا نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے کا جو نقصان مجھے بتایا گیا ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی بھی سوار رات کو کبھی اکیلا سفر نہ کرے۔ اکیلا سوار ایک شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہیں اور 3 سوار ایک قافلہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ بارش اور قبولیت دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتیں، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ گھروں میں برکت کا سبب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں سے ملو تو سلام کرو، یہ سلام تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت کے نزول کا سبب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے،
پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ لوگوں میں افضل شخص کی پہچان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل زبان کا سچا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار۔ صاف دل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ حسد۔ 6 چیزوں کی حفاظت جنت کی ضمانت۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون؟ فرمایا، تیرا باپ۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے 3 درجے فرمائے اور باپ کا 4تھائی حصہ یعنی ماں کی تکریم بہت زیادہ فرمائی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مزدور کی مزدوری جلدی اور پوری دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن پر میں قیامت کے دن دعویٰ کروں گا، ایک جس شخص نے میرا نام لے کر عہد کیا اور پھر اس کو پورا نہ کیا یا توڑ ڈالا، دوسرا جس شخص نے آزاد جو شخص غلام نہ ہو کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، تیسرا جس شخص نے کسی کو مزدوری پر لیا پھر اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ 3 دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔